اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ سورہ نحل کا آغاز اس مضمون سے ہوا ہے کہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے منکرین کا، پیغمبر کے منکرین پر آنے والا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ لوگ اس کے لیے جلدی نہ کریں، اور وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جو یہ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اتی امر اللہ ہے، یہ بڑا تفصیل طلب جملہ ہے۔ یہ بات کہ اللہ کا ایک پیغمبر آ گیا ہے، یہ بات کہ جب پیغمبر آ جاتا ہے تو اس کی دعوت کے جو منکرین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گرفت میں لیتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں، اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول ہے جس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے اتی امر اللہ، یہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، یعنی اللہ نے ایک پیغمبر بھیج دیا ہے، اس کی دعوت کا آغاز ہو گیا ہے، اس کی دعوت کے منکرین اور اس کی دعوت کے متفقین یہ اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اچھا، وہ انجام کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ وہ انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے عذاب آئے اور نیست و نابود کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عذاب کے کچھ حصے ظاہر ہوں پیغمبر کی زندگی میں اور کچھ حصے پیغمبر کی زندگی کے بعد ظاہر ہوں۔ تو اس کی کیا نوعیت ہوگی، کیا اس کا نفاذ کس صورت میں ہوگا، کس صورت میں ہوگا، یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ ہر قوم کے اپنے حالات میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم جو ہے ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت نہیں، ایک اونٹنی کو مقرر کر دیا کہ یہ اونٹنی نشانی ہے، اور جب تک یہ موجود ہے اونٹنی، یہ چر پھر رہی ہے، کھا پی رہی ہے، تو تم عذاب سے تم لوگ محفوظ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو دیکھ کے ان کو مواقع دیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں حق کو قبول کر لیں۔ کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی مرحلہ پیش آ جائے، کسی کے دل میں بات اتر جائے تو وہ حق کو قبول کر لیں۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں رحمت کا فیصلہ کر رکھا ہے، رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ کا ارادہ رحمت کرنے کا ارادہ ہے، کرم کرنے کا ارادہ ہے، سزا دینے کا ارادہ اس کا نہیں ہے۔ اور لیکن
سزا اگر لوگ نہیں قبول کریں گے تو پھر سزا نافذ ہوگی، وہ قانون ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ نافذ کیا جائے گا۔ تو اس کو اس جملے سے بیان کر دیا کہ عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، یعنی معاملے کا آغاز ہو چکا ہے، پروسیس جاری ہو گیا ہے، اب اس پروسیس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ چنانچہ فلا تستعجلوا، اگر اس جملے کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کل عذاب آ جائے گا، تو پھر اگلا جملہ نہیں آ سکتا، فلا تستعجلوا۔ یہ بات ہمیں قرآن مجید میں کئی جگہ پر زیر بحث آئی ہوئی ملتی ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ، یہ بھی سورہ مکی ہے، اہل عرب جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر تکرار کرتے تھے کہ یہ جو عذاب کی وعید دی جا رہی ہے یہ کر لا کے دکھا دو۔ اب عذاب کا مطلب یہ ہے کہ خاتمہ، اس قوم کا خاتمہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا تو پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قوم مٹا دی جائے گی، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا کہ دابر قوم کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی جڑ کو، اس کی بنیاد کو اور بستیوں کو الٹا دیا جاتا ہے کہ وہ مٹی کے ڈھیر کے نیچے دب جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو بات ہے، اس کو وہ کیوں وہ جلدی مچاتے ہیں؟ وہ اس لیے جلدی مچاتے ہیں کہ وہ یہ اپنے مخاطبین کو، اہل کفر کو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمارے جو فالورز ہیں وہ مطمئن رہیں کہ ہم بالکل حق پرستی کی بات کریں، کیونکہ پیغمبر جو ہیں وہ یہ مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں کہ تم حق پرست نہیں ہو، تم حق کو قبول نہیں کر رہے ہو۔ تو اب یہ جو الزام ہے جو پیغمبروں کی طرف سے ان پر لگایا جاتا ہے، اس کے جواب میں ان کے پاس اخلاقی پوزیشن نہیں رہتی۔ جب کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگا دیں گے کہ تم حق پرست نہیں ہو، تم حق کو قبول نہیں کر رہے، سچائی کو قبول نہیں کر رہے، درست بات کو قبول نہیں کر رہے، تو اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ میں درست بات کو قبول کر، کیونکہ یہ انسانی ضمیر جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی شخص جو ہے اس کو یہ لیبل لگا دیں کہ تم حق کو قبول کرنے والے نہیں ہو، تو وہ اس کو آسانی سے ہضم کر لے۔ اس کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ سچا حق پرست ہے۔ چنانچہ یہ جو عذاب کی جلدی ہے یہ اصل میں ایک دلیل کے طور پر مچائی جاتی ہے کہ یہ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ محض بڑی بڑی باتیں ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر عذاب آنا ہو تو لے کے لا کے دکھا دو، ہمیں پتہ چل جائے تم سچے ہو یا نہیں سچے ہو۔ تو اس بات کو وہ اپنے موقف کے اخلاقی جواز کے طور پر اختیار کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے فالورز کو یہ بات معلوم ہو کہ بھئی یہ بالکل حق پرست ہیں، اگر یہ پیغمبر سچے ہوتے تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب لا کے دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ تم سچے پیغمبر ہو۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ جو قانون ہے وہ نافذ ہو چکا ہے، پیغمبر آ گیا ہے اور پیغمبر نے جو دعوت دی ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ قوم عدالت میں ہے اور یہ عدالت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اس لیے اب تمہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی نہ مچاؤ، اس لیے کہ جو اس کا ڈیو پروسیس ہے وہ ہوگا۔ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیونکہ انصاف کا اصول ہے، انصاف قائم ہونا ہے، چنانچہ جرم کو اپنے پورے معنی میں ثابت ہونے کا پورا پروسیس ہوگا۔ اگر جرم اپنے پورے معنی میں ثابت نہیں ہوگا تو سزا بھی نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے یہ اس معاملے میں جلدی نہ مچاؤ۔ تمہارا جرم کیا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اب یہاں جو شرک کا ذکر ہے اس کے دو پہلو معلوم ہوتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ ایک تو اس پہلو سے کہی جا رہی ہے کہ ان کا جرم یہ ہے، یعنی اہل عرب کا جرم کیا ہے کہ وہ خدا کے شریک بنا کر ایک مذہب کو ماننے والے، اور یہ خدا کی کائنات میں بہت بڑا جرم ہے کہ اس بات کو قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ شرک کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے،
یعنی جو انسانی عقل ہے وہ جب کائنات پر غور کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے اس کا، تو اس کو کوئی دوئی نظر نہیں آتی، یوں نہیں نظر آتا کہ متفرق طاقتیں ہیں جو ان کی کشمکش ہو رہی ہے یہاں. نہیں، یہ نظام اتنا محکم ہے اور اتنا یک رخ ہے کہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی اس کا چلانے والا ہے تو وہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ کہا کہ یہ جو تمہارا جرم ہے وہ شرک ہے، اور شرک کو بائبل کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور بعض اور کتابیں بھی جن کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں، لیکن کیونکہ بڑی کتابیں وہ مانی جاتی ہیں، ان میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ بغاوت کے طور پر لیتے ہیں. یعنی یعنی اسی طرح کا رد عمل آتا ہے جس طرح کا رد عمل دنیا کے بادشاہوں کے ہاں آتا ہے، کہ اگر کوئی آدمی ایک بادشاہ کی ریاست میں رہتے ہوئے کسی اور کو بادشاہ مان لے تو اس کو مار دیا جائے گا، اس کو باغی قرار دیا جائے گا، اور بغاوت کا جرم اس کے اوپر اپلائی ہوگا اور اس کو سزا دے دی جائے گی. تو خدا کی کائنات میں کیونکہ خدا ہی بادشاہ ہے، وہ مالک کائنات ہے، تو وہ شرک کو اسی طرح لیتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے شوہر اور بیوی کی مثال میں اس کو بیان کیا کہ اللہ شوہر سے بھی زیادہ غیور ہے، کہ جس طرح شوہر یہ قبول نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ متعلق ہو، تو اسی طرح اللہ بھی اس کو نہیں پسند کرتا کہ اس کا بندہ کسی اور کا بندہ بن جائے. اور یہ کہا کہ یہ جو خدا کی ذات ہے یہ اس سے بالا ہے کہ یہ جو انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ اس کے شریک ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو شان ہے، خدا کی جو عظمت ہے، خدا کی جو قوت ہے، طاقت ہے، خدا کا جو علم ہے وہ کامل ہے. کیونکہ شریک جو ہے وہ ناقص کی ضرورت ہے، وہ کامل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں شریک بنانے پڑتے ہیں، ہم کاروبار کریں ہمیں شریک بنانے پڑتے ہیں، ہم گھر کبار کو چلائیں ہمیں شریک بنانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا علم بھی کم ہے، ہماری طاقت بھی کم ہے، ہماری صلاحیت بھی کم ہے، ہمارا جو قوت کار ہے اس میں بھی مسائل ہیں. تو ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہے. حکومتیں چل رہی ہیں، شرکاء کے بغیر نہیں چلتی، کاروبار چل رہے ہیں، شرکاء کے بغیر نہیں چلتے. خواہ ان کا کوئی بھی نظام بنا دیا جائے لیکن ہمیں بندوں کی ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید اور بائبل دونوں یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کو اپنی اس کائنات کو چلانے کے لیے کسی مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کا علم اتنا مکمل ہے کہ وہ اس ساری کائنات کو تنہا تنہا خود چلاتا ہے اور کسی کو اپنے ساتھ اس کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک سوال اور اعتراض جو ہے وہ اس آیت کے پیچھے تھا کہ یہ جو عذاب ہے یہ کیوں نہیں آ رہا. تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، پیغمبر بھیج دیا گیا ہے، اور پیغمبر کے انکار کی سزا نافذ ہوتی ہے، وہ ہو جائے گی. لیکن تم جلدی نہ مچاؤ، اس لیے کہ اس کا جو ڈیو پروسیس ہے وہ ہوگا تو پھر سزا نافذ کی جائے گی. اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں اس کی نوبت ہی نہیں ہے کہ خدا کو آسمان سے عذاب بھیجنا پڑے. وہ خود ہی قوم جو ہے وہ اس پروسیس میں ایمان قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، اور اکثر و بیشتر لوگ ایمان لے آئے. چند لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ حضور کی زندگی میں کفر کی حالت میں فوت ہو گئے تو یا مار دیے گئے. تو یہ جو ایک نقطہ ہے اس کو بیان کیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو پیغمبری ہے اس میں ایک تو دعویٰ یہ ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کی ہدایت میرے اوپر آتی ہے اور میں وہ تمہیں بیان کر رہا ہوں.
دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی وہ خدا کی وحی بھی لے کر آتے ہیں اور ویسے بھی آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے، یعنی تمہارے اوپر، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان، ظاہر ہے یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے وہ تو تاریخ کی بڑی ہستی کے طور پر ہے، اور ان کی عظمت، ان کی شان، اس کا ہمارے اوپر جو رعب ہے، تو ہم اس کو اچنبے سے، حیرانی سے نہیں دیکھتے کہ حضور کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ ایک قوم جس میں ایک بچہ پیدا ہوا، 30-40 سال تک وہ انہی میں کاروبار بھی کر رہا تھا، لین دین بھی کر رہا تھا، ان کے ساتھ جیتا جاگتا تھا، اس نے شادی کی ہوئی تھی، اس کے بچے تھے، ایک تاجر تھا، وہ اچھا تاجر، ایماندار تاجر تھا۔ تو یکدم وہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں اور میرے اوپر وحی آتی ہے اور میرے اوپر فرشتے آتے ہیں۔ تو ان کو اس میں مشکل پیش آ رہی ہے، اتنی بڑی عظمت کو وہ قبول کر لیں اس فرد کے لحاظ سے۔ تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بھی تمہارے اوپر اگر فرشتے آتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی آ جائیں، تمہیں اور ہم میں کتنا ایک فرق ہے، تو ہماری قوم کے فرد ہو تم۔ تو اس کا جواب دیا کہ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ اپنے امر کی روح کے ساتھ نازل کرتا ہے فرشتوں کو علی من یشاء من عبادہ، یعنی یہ جو فیصلہ ہے فرشتوں کے آنے کا یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ اس پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، اس پیغمبر کے حکم کے تحت نہیں ہے، فرشتے میرے حکم کے تحت ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ تم فلاں کے پاس جاؤ اور وہی نازل کرتا ہوں۔ یہ جو بالروح من امرہ کا لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پیغمبروں پر جو وحی نازل کرتا ہوں وہ میں خود فیصلہ کرتا ہوں۔ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فرشتوں کو وحی کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اور وحی کیا ہوتی ہے؟ انذروا، کہ لوگوں کو خبردار کر دو، انہ لا الہ الا انا، میرے بارے میں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاتقونی، مجھ سے ڈرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کا بالکل جو جسٹ ہے، خلاصہ ہے، بنیادی ترین نقطہ ہے، وہ بیان کر دیا کہ میں جب وحی بھیجتا ہوں اپنے فرشتوں کے ذریعے تو وحی یہ ہوتی ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتا دو کہ الہ صرف اللہ ہے اور اللہ ہی سے ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا ہے اس میں جو خوفوں کا ایک پورا جنگل آباد ہے وہ بے حقیقت ہے، بے معنی ہے۔ اصل طاقت، اصل اقتدار جس ہستی کو حاصل ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو اصل انجام تک پہنچاتا ہے اور جس کا نافذ کیا ہوا انجام ٹالا نہیں جا سکتا، جس کا نافذ کیا ہوا انعام اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کی سزا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ خدا کی ذات ہے۔ چنانچہ اصل ڈر اس کا ہے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ دو نکاتی دعوت ہے کہ الہ صرف اللہ ہے اور ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ حقیقی ڈرنے والی ہستی جس کے ہاتھ میں انسانوں کا انجام ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ جو خدا کا تعارف ہے وہ کروایا۔ یہ قرآن مجید کا جو استدلال ہے وہ خدا کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ اس نظام کو ایک ہی ہستی چلا رہی ہے۔ یہ جو الہ کا لفظ ہے نا، یہ بہت اہم لفظ ہے، اس پر سارے دین کا جو مدار ہے وہ اس لفظ کے اوپر ہے۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو اسباب کی پابند نہیں ہے۔ ہم بھی مدد کرتے ہیں، ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں، ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں،
اور ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، تو یہ سب اسباب کے تحت ہے۔ اگر وہ اسباب میسر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا، مدد بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ ہستی کہ جس کو اس طرح اسباب کی ضرورت نہ ہو، جو کلمہ کن سے چیزیں پیدا کر دے، وہ کسی کو دولت دینا چاہے تو اس کو کما کے نہ دینی پڑے، کہیں سے اٹھا کے نہ دینی پڑے، وہ کلمہ کن کہے ہو جا تو وہ ہو جائے، جس کو چاہے دولت مند ہو جائے تو وہ دولت مند ہو جائے، جس کو وہ چاہے، یعنی جس کی چاہت نافذ ہو وہ الہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی۔ تو کہا کہ اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ اس کی قدرت کیا ہے، یعنی یہ جو الہ ہونا ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ الہ وہ ہستی ہے کہ جس کے فیصلے، جس کے حکم، جس کی چاہت، جس کی خواہش جو ہے، اس کی خواہش ہونے ہی پر ہونے لگ جاتی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو اس نے آسمان پیدا کیے ہیں، اس نے زمین پیدا کی ہے بالحق، ایک مقصد کے تحت، ایک پروگرام کے تحت، یعنی یہ نفی ہے۔ بالحق کا لفظ جب جہاں بھی آتا ہے قرآن مجید میں خلق کے حوالے سے، تخلیق کے عمل کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بچوں کا بنایا ہوا کھلونا نہیں ہے، گروندہ نہیں ہے، ریت کا محل نہیں بنایا بچوں نے کہ وہ تھوڑی دیر کھیلیں گے اور گرا دیں گے، نہیں، وہ ایک حکیم خدا کا عمل ہے، اس کے وہ حکمت پر مبنی ضابطہ ہے جس کے تحت یہ سارا عمل ہوا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ اس نے زمین اور آسمان جو ہے وہ بالحق پیدا کیے۔ تعالی عما یشرکون، اور یہ جو تم نے اس کے شریک بنا رکھے ہیں، اس سے وہ ہستی بلند ہے۔ اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس بات کو کئی اسالیب میں بیان کیا ہے کہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے وہ تو اس کی مخلوق ہے۔ جتنی بھی ہستیاں ہیں جن کو شریک بنایا گیا ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ جنات ہوں، خواہ وہ انسانوں میں سے بزرگ ہستیاں ہوں، خواہ وہ چاند اور سورج اور ستارے ہوں، خواہ وہ درخت ہوں، خواہ وہ جانور ہوں، جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے، خود الہ بنایا گیا ہے خدا کو چھوڑ کر، وہ خدا کی مخلوق ہے۔ تو یہ کہا کہ کوئی بھی تخلیق میں شریک ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض میتھالوجیز میں اس طرح کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ بڑے نیچے لیول پر آ کر ہوتی ہے۔ جو پوری کائنات کی تخلیق کا عمل ہے اس میں عام طور پر ایک ہی ہستی کا، تو کہا اسی لیے اس جملے کے بعد کہ خلق السماوات والارض، اس نے آسمان پیدا کیے ہیں اور زمین پیدا کی ہے بالحق، حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، اور یہ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں اس سے وہ بلند ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اب انسان کی جو بے مائیگی ہے، بے حیثیتی ہے، اس کو واضح کیا، لیکن اس کا رویہ، یعنی ایک یہ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے کہ جو کوئی مالک جو ہے اپنے غلام سے کہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری روزی روٹی، تمہاری رہائش، یہ سارا کچھ تو میں فراہم کر رہا ہوں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کا عمل جس طریقے سے ہوتا ہے اس کو اشارہ کیا، اور کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفہ سے۔ اب یہ جو نطفے کی طرف اشارہ ہے اس میں بہت بلاغت ہے۔ یہ بات کہ ایک حقیر قطرہ پانی کا وہ تمہارا مادہ تخلیق ہے، یعنی تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم پانی کی ایک حقیر بوند سے وجود میں آئے ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم خدا کے جو خلاقیت ہے اس کا نتیجہ ہو،
وہ پانی یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ وہ انسان بن جائے، اس کو ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ ایک انسان کی تخلیق کا سبب بنے یا اس کا ذریعہ بنے۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو تم بڑائی کا بیان کر رہے ہو، اپنے آپ جو بڑے ہو جاتے ہو تو تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو اور تکبر کرنے لگ جاتے ہو اور اپنے خالق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یعنی پیدا اس نے کیا تمہیں ایک پانی کے قطرے سے، اور تم بڑے ہوئے اور اسی کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گئے، اسی کے مقابلے میں الہ کھڑے کر دیے، اسی کی باتوں، اسی کے پیغمبروں کے بارے میں اطاعت کی بجائے ان کی دشمنی کا رویہ اختیار کیا۔ تو کہا کہ تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ تم ایک حقیر پانی سے پیدا ہوئے ہو، لیکن تم اسی کے مقابلے میں جھگڑا کرنے والے، بحث کرنے والے بن جاتے ہو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور یہ جو تمہیں اب عربوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کی جو دولت ہے وہ کن چیزوں پر مبنی ہے؟ وہ ان کے جانور ہیں، یہی ان کی خوشحالی ہے، یہی ان کی دولت مندی کا مظہر ہے، سونا چاندی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو تمہارے چوپائے ہیں جانور، یہ انعام کا لفظ جو ہے یہ چوپایوں کے لیے آتا ہے، اور یہ وہ پالتو جانور ہیں جو انسان اپنی خوراک کی ضرورتیں اور دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پالتے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور یہ چوپائے اس نے پیدا کیے ہیں، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہیں ان سے اون حاصل ہوتی ہے، وَمَنَافِعُ، اور بہت سارے فائدے تمہیں حاصل ہوتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ جانوروں کو تم ذبح کر کے کھاتے بھی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے اس کے جو گزران ہے جن چیزوں پر، ان میں سے ایک چیز یہ جانور ہے، پالتو جانور جو تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ ان الہوں کی تخلیق ہے، یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، ان کے پیدا کیے ہوئے نہیں، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے یہ بندوبست کر رکھا ہے کہ وہ کچھ جانور تمہارے لیے خوراک کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، کچھ جانور سے تمہیں سواری حاصل ہوتی ہے، کچھ جانور جو ہیں ان سے تمہیں اون حاصل ہوتی ہے، تم ان سے اپنے لیے گرم لباس بناتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اب یہ بہت ادبی بیان ہے جو آ گیا ہے کہ جانور جب چرانے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے اور جب لے کے آتے ہیں تو ظاہر ہے ایک بڑا ریوڑ ہے، اس میں گھوڑے ہیں، اس میں گائے ہیں، اس میں بھیڑ بکریاں ہیں۔ تو وہ جو اس زمانے کے کلچر کے حساب سے، اب تو خیر سسٹم دوسرا وجود میں آ گیا ہے کاروبار کا، لین دین کا، اس زمانے میں یہ آدمی جو ہے بڑے فخر سے اپنا ریوڑ لے کے نکلتا تھا، اور ایک حسن ہے اس میں۔ جانور ویسے بھی ان کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے جب اچھے جانور پلے ہوئے ہوں۔ اور وہ تو کہا کہ جب یہ شام کو واپس آتے ہیں اور صبح نکلتے ہیں تو اس میں کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، کتنا جمال ہوتا ہے۔ یہ جو گلیمر ہے اس کو بیان کیا ہے، وہ جو ایک رونق اور ایک شان و شوکت ہے ایک بڑے ذمہ دار کی، ایک بڑے کاروباری کی، کہ اس کے اتنے جانور ہیں۔ تو وہ اب اس کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ مال غنیمت کی بھیڑیں تھیں، تو وہ دو ایک وادی میں، وادی بھری ہوئی تھی، تو کسی نے کہا حضور سے کہ یہ مجھے دے دیں، اتنی زیادہ بھیڑیں اس میں۔ تو مطلب یہ کہ وہ ایک شاندار منظر ہوگا نا کہ ایک وادی جو ہے اس میں بھیڑیں بھری ہوئی ہیں، اتنے زیادہ جانور ہیں، اور مانگنے والے نے کہا جی مجھے سارے دے دیں۔ تو وہ اس کا جو وہ ہے نا، کتنا دولت مند ہو جاؤں گا، اتنی زیادہ میرے پاس بھیڑیں ہوں گی۔ اس کو بیان کیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں بڑا گلیمر ہے، بڑی چمک ہے، بڑی شان و شوکت ہے، بڑی حسن ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب یہ شام کو واپس آتے ہیں، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح ان کو تم چراگاہوں میں لے کر جاتے ہو۔
مولانا اصلاحی نے یہاں شام کو واپس لانے کو پہلے بیان کرنے پر ایک نقطہ پیدا کیا ہے کہ جانور جب واپس آتے ہیں تو یہ زیادہ فخر کا موقع ہوتا ہے کہ اور کیونکہ جانور بھی بڑے کھا پی کر وہ ذرا ان کے اوپر ایک چمک بھی آئی ہوئی ہوتی ہے اور ایک وہ ذرا صحت مند بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اس لیے مقدم کیا ہے۔ پھر سواری کی طرف اشارہ کیا، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اور پھر یہ جو سواری کے جانور ہیں، ظاہر ہے وہ وہاں عربوں میں گدھے اور خچر اور گھوڑے اس کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو کہا کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھا کے ان شہروں تک لے کے جاتے ہیں کہ تم اگر خود اٹھا کے لے کے جاؤ تو بڑی تکلیف اور مشقت اٹھا کے اس کو لے کر جاؤ۔ ظاہر ہے ایک معاشرہ کہ جس میں تجارت جو ہے وہ ایک بڑا کام تھا عربوں کا، عرب اس طرح کا تو علاقہ نہیں ہے، اب بھی ان کے ہاں زیادہ جو کاروبار ہے وہ تجارت ہی کا ہے، تو اس میں اس زمانے میں سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جن پر سامان لاد کر ان کو مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا تھا اور پھر اس سے منافع حاصل کیا جاتا تھا۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ خدا ہے کہ جس نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں کہ جو تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے کے جاتے ہیں جن تک اگر تمہیں لے کے جانا پڑے تو بہت مشقت اٹھانی پڑے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے، اسی لیے اس نے تمہارے لیے یہ بھی سامان فراہم کر رکھا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اب یہ جن جانوروں کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کا ذکر آ گیا کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوها وزینۃ، اس لیے بھی کہ ان کے اوپر تم سواری کرو اور اس لیے بھی کہ یہ تمہاری شان و شوکت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو وہ ہیں جو تمہارے جن کو تم نے پال رکھا ہے، جو تمہارے سامنے ہے، جن سے تم فائدے اٹھا رہے ہو۔ تو اللہ کی تو اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں ایسی کہ جن کو تم نہیں جانتے۔ ابھی تک جو زمین پر اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں روز نئی نئی مخلوقات دریافت ہوتی رہتی ہیں، اللہ جانے اور کتنی مخلوقات ہیں۔ یہ جو سارے چیزیں بیان کی ہیں یہ عربوں کی زندگی میں جو نعمتیں اور شان و شوکت ان کو حاصل تھی اس کو بیان کر کے یہ کہا، اشارہ کیا کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ اس کی تخلیق ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس کے ساتھ اس سارے عمل میں کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیدھی راہ بتائے۔ اسی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو سیدھی راہ کا سبق دینے کا عمل کیا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کی سیدھی راہ ہے انسانوں نے ان میں سے راہیں نکالی ہوئی ہیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ عربوں کی حد تک تو یہ بالکل واضح ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہوئے خدا کے شریک بنا کر تو یعنی انہوں نے توحید کے اندر ہی سے کرپشن کی ہوئی ہے۔ تو اسی کو کہا کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، انہی اللہ کے سیدھے راستے ہی میں سے تم نے انحرافات نکالے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ نظام نہیں بنایا کہ وہ سارے لوگوں کو مسلمان نیک کر دے اپنے حکم سے، نہیں، اس نے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنے سوچ اور اپنے ارادے سے نیکی کے راستے کو اختیار کرے، اور وہ راستہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔